موت کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص ہے اس کے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ابھی میرا وقت زیادہ ہے، تھوڑا عرصہ گزارنے کے بعد توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، تو یاد رکھیں یہ شیطانی خیال ہے۔ شیطان اسی خیال کے اوپر چل رہا ہے۔ شیطان نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کر 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 کے جب قیامت قریب آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ توبہ کر لوں گا اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا خالق ہوں، اے شیطان پیدا تو تمہیں میں نے کیا ہے، توفیق توبہ کی میں دوں گا تو توبہ کرے گا، میری توفیق دینے کے بعد تو توبہ کہاں پر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ اسے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے جہنم کے اندر جلاؤں گا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کروں گا۔ اللہ نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ لہٰذا اس خیال سے انسان کو نکل جانا چاہیے کہ بڑا ہوں گا، جوان ہوں گا یا بوڑھا ہوں گا، موت آئے گی۔ واللہ موت بتا کر کسی کو بھی نہیں آتی۔ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا، بٹھایا اپنے سامنے کہ اے میرے صحابہ، موت کے بارے میں تمہارا کیا کیا خیال ہے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں کہ رسول اللہ وضو کرتا ہوں 4 رکعت والی نماز کے لیے، کھڑا ہوتا ہوں سوچتا ہوں کہ سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ اور دوسرے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صبح ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ شام ہوگی یا نہیں۔ فرمایا صحابہ تم نے بہت لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، کوئی 4 رکعت والی نماز کو پورا کر رہا ہے، مجھ محمد کا حال یہ ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ موت کی اصل حقیقت یہ ہے، اور یاد رکھ لیں اس موت سے بچنا کسی نے نہیں، کوئی بھی اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی بچپن میں مر جاتے ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، لیکن مرنا ہر ایک نے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جس چیز کے اوپر نفس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے اندر روح ہے، یہ جو جاندار ہے اس نے ختم ہونا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ سانس لے رہی ہو وہ باقی رہ جائے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اگر باقی رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ باقی رہتے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم کبھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ وقت ابھی زیادہ ہے، چلے جائیں گے، تھوڑے بڑے ہوں گے، معافی بھی اللہ سے مانگ لیں گے، جو نمازیں بھی ہماری چھوٹ گئی ہیں وہ بھی ہم اللہ سے بخشوا لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ جتنی موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، ہمارے علاقے کے اندر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہر قسم کی موت ہوئی ہے۔ بوڑھا بھی گیا ہے، جوان بھی گیا ہے، عورت بھی گئی ہے، بچہ بھی گیا ہے، ہر قسم کی فوتگی ہوئی ہے، اور بتا کر کبھی بھی موت نہیں آتی۔ چل پھر رہا ہوتا ہے انسان، پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے آواز آتی ہے، بس کیا۔ تو جن لوگوں کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ہماری عزت بنی رہے، لوگ ہماری واہ واہ کریں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر کے اندر دفنانے کے بعد کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ، اگر گھر والے بہت ہی زیادہ قریبی ہیں 1 مہینے تک روتے ہیں۔ اس 1 مہینے کے بعد سگے بیٹے کو اور سگی بیٹی کو، والد کو، والدہ کو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی، اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر ہماری واہ واہ ہو جائے، لوگ کہیں کہ فلاں نے فلاں کام کر دیا ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم مرنے کے بعد ہمارے کام بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ لوگ کیا آئیں گے؟ سگا بیٹا ہے، والد ہے، یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ جتنی فوتگیاں ہو چکی ہیں، آج قبروں کے اندر اکیلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم آج کام نہیں آ رہے۔ آج کسی کو نہ بیٹا کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے۔ اگر کام آ رہے ہیں تو اپنے اعمال کام آ رہے ہیں۔ وہ قبر کی اکیلی رات بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں انجان، جانتے نہیں ہیں اس کے گھر میں، تو آپ کو کتنی گھٹن ہوتی ہے کہ میں فلاں کو جان نہیں رہا، میں ادھر کیسے بیٹھوں گا؟ تو قبر کے اندر مخلوق ہی نہیں ہے، فرشتے نہ کبھی ہم نے دیکھے ہیں، نہ کبھی ان سے بات کی ہے۔ ان کے ساتھ جب ہمارا مکالمہ ہوگا، جب ان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو ہماری کیا حال ہوگی؟ قبر اوپر سے بند، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑا جاتا۔
ایک سوراخ، جہاں پر سوراخ نظر آتا ہے ادھر سے بھی دور سے آواز لگائی جاتی ہے کہ مٹی لاؤ، اس سوراخ کو بھی بند کرو. اتنا لوگ خیال کرتے ہیں. تو لہٰذا اس قبر کو اگر سوچنا ہے تو اپنی موت کو یاد کریں، اور موت کا صرف اور صرف تذکرہ زبانوں سے کرنا یہ فائدہ نہیں دے گا آپ کو، بلکہ دل کو اور زیادہ سخت کرے گا. لیکن موت کو یاد کریں گے اس وجہ سے کہ ہم خود کو ٹھیک کر لیں، یہ آپ کو فائدہ دے گا. اللہ فرماتے ہیں